السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ایڈٹ ڈسٹینس کے لیے ڈائنامک پروگرامنگ جو فارمولیشن تھی اس کو نہ صرف ہم نے بنایا بلکہ میں نے آپ کے سامنے مثال کے ذریعے وہ الگوریدم یا جو ہماری ریکرنس ریلیشن بنی تھی اس کو کمپلیٹلی سالو کر کے وہ مثال میں جو میں نے دو الفاظ تھے آرٹس اور میتھ یہ آپ کو بتایا کہ ایک جو ہے وہ دوسرے میں کیسے کنورٹ ہو سکتا ہے. اب آپ شاید اس کو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں تبدیل کرنا ہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ ٹھیک ہے ان میں جو لیٹرز ڈفرنٹ ہیں ان کو دیکھ کے چینج کرتے جاؤ. یہ جو ڈائنامک پروگرامنگ والا معاملہ تھا جس میں ہم نے وہ ریکرنس ریلیشن EIJ والی بنائی تھی یہ آخر ذہن میں کیسے آئے گی. یہاں پہ ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے میں کہتا چلوں کہ یہ جو ریکرسو فارمولیشن ہے پرابلمس کو لے کے جو مختلف پرابلمس آپ کو ملیں گی تو ایک لحاظ سے یہ آرٹ بھی ہے, یہ ایک فن ہے. اس کے لیے میں آپ کو کوئی فارمولا نہیں دے سکتا یا کوئی پروسیجر نہیں دے سکتا کہ کوئی پرابلم لو اور اس کو اس طرح دیکھو اور اس سے پھر خود بخود ہی وہ ریکرنس ریلیشن جو ہے وہ نکل آئے گی. اس فن کی نسبت سے فی الحال ہم جو کاروائی کریں گے وہ یہ ہے کہ ڈائنامک پروگرامنگ کی ہم چند ایک اور مثالیں ابھی دیکھیں گے اور بعد میں بھی ہمیں مواقع ملیں گے جس میں ہم یہ ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی جو ہے اس کو استعمال کریں گے. گراف الگوریدمس میں آپ دیکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی, اور چانسز ہیں کہ آئندہ کورسز میں بھی آپ کو ایسے الگوریدمس نظر آئیں جو کہ ڈائنامک پروگرامنگ پہ بیسڈ ہیں. ان میں خاص طور پہ آپٹمائزیشن پرابلمز یا اگر آپ آپریشن ریسرچ میں چلے جائیں جہاں پہ انوینٹوری مینجمنٹ یا پروڈکشن پلاننگ اس قسم کی جو پرابلمز ہیں ان میں بھی یہ ڈائنامک پروگرامنگ کافی حد تک استعمال ہوتی ہے. جو بات یہاں پہ میں پھر ایک دفعہ دہرا دوں کہ جہاں تک اس اسٹریٹجی کا تعلق ہے ایک بات ہم نے ضرور کی تھی وہ یہ کہ ایک پرابلم کا حل یا اس کی ایک ریکرنس ریلیشن بنانے کے لیے ہم نے ایک سب اسٹرکچر پراپرٹی کی بات کی تھی کہ اگر ہمیں اپنی لارجر پرابلم میں ایک بڑی پرابلم میں کچھ چھوٹے حصے نظر آئیں اور اگر ان حصوں کو ہم آپٹملی یا ایفیشینٹلی سالو کر لیں یا ہینڈل کر لیں تو شاید اس سولوشن سے سب اسٹرکچر جو ہمارا بنا اس کی سولوشن سے ہم لارجر پرابلم جو ہے اس کی سولوشن نکال سکیں گے. ایک لحاظ سے یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات لگتی تو ہے لیکن اصل میں یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر نہیں کیونکہ ہم یہ نہیں کرتے کہ سمپلی ایک چیز کو لو اور اس کے دو حصے بنا دو اور ان کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کر لو. آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم حصے تو بناتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں ان حصوں میں سے کسی ایک کو نہیں بلکہ ساروں کو دیکھنا پڑے گا اور ان سب حصوں میں سے جو ہمیں سب سے زیادہ بہتر سولوشن یا حصے کرنے والی کاروائی نظر آتی ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. مثالوں کے حوالے سے آج ہم ایک اور مثال کریں گے بلکہ آئندہ چند ایک لیکچرز میں ہم 2-3 اور مثالیں کریں گے. آج ہم ایک نئی مثال شروع کر رہے ہیں جو ہے چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن. اس پرابلم کی ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. البتہ جہاں تک ایڈٹ ڈسٹینس کی بات ہے اس کی خاطر ایک بات رہ گئی تھی وہ تھی انالیسز. اس کے انالیسز کافی بریف سے ہیں وہ ہم کریں گے اور اس کے بعد ہم دوسری مثال جو میں شروع کرنا چاہتا ہوں آج اس کی جانب چلیں گے. سب سے پہلے پھر ایڈٹ ڈسٹینس کے جو انالیسز ہیں ان پہ بھی ایک نظر ڈال لیجیے. میں نے جیسے عرض کیا ہم کوئی اتنے لمبے چوڑے انالیسز یہاں پہ نہیں کریں گے, یہ کافی سمپل سے ہیں. There are theta n square entries in the matrix. یہ بائی دا وے وہ ای میٹرکس ہے جو کہ ہم نے بنایا تھا. یاد ہے وہ مثال جس میں ہم آرٹ اور میتھس وہ دو اسٹرنگس تھے اس کی خاطر ہم نے ایڈٹ ڈسٹینس کمپیوٹ کرنے کے لیے ریکرنس ریلیشن بنائی تھی اور پھر جب اس کو میں نے آپ کے سامنے سالو کر کے دکھایا تھا تو یاد ہے میں نے وہ میٹرکس بنایا تھا جس میں نمبرز بھی تھے اور میں نے وہ ایروز بھی ڈالے تھے. یہ میٹرکس جو ہے یہ اپروکسیمیٹلی n اسکوائر انٹریز پہ مشتمل ہو سکتا ہے, خاص طور پہ اگر دونوں اسٹرنگز جو ہیں وہ اپروکسیمیٹلی آرڈر n ہے.
ہاں اگر ایک ان میں سے چھوٹا ہے تو شاید یہ m/n ہو جائے، لیکن ان جنرل وہ آرڈر n اسکوئر میٹرکس ہی ہوگا، یعنی کہ وہ جو لارجر اسٹرنگ ہے وہ میٹرکس کا سائز ایک لحاظ سے تھوڑا سا ڈکٹیٹ کرے گا۔ دوسری یہ بات کہ ہر انٹری EIJ جو ہے اس کی کمپیوٹیشن اگر آپ کو یاد ہو تو وہ سمپلی ایک ایکسپریشن تھا جس میں ہم وہ منیمم کیلکولیٹ کر رہے تھے، اور وہ تھیٹا 1 ٹائم میں ہم کمپیوٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے یاد ہے جو EIJ کے 3 نیبرز تھے، اس کے اوپر، اس کی دائیں جانب اور اس کے ڈائیگنلی اوپر، وہ جو 3 انٹریز تھیں ان کو لے کے ہم نے اس میں 1 زیادہ سے زیادہ ایڈ کر کے 4 ویلیوز میں سے منیمم ویلیو، بیچ میں ایک اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی، وہ لے کے ہم نے یہ EIJ کمپیوٹ کی تھی۔ اس حساب سے جو ٹوٹل انٹریز بنی اور تھیٹا n اسکوئر، تو ان کے لیے جو کمپیوٹیشن ٹائم پھر درکار ہے وہ بھی تھیٹا n اسکوئر ہے۔ یہاں پہ میں یہ ضرور کہتا چلوں، بلکہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ ہے تو یہ پولینومیل ٹائم n اسکوئر، لیکن تھوڑا سا لحاظ اسپیس کا بھی رکھیے۔ اگر یہ n جو ہے، خاص طور پہ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ آپ وہ DNA مالیکیول کے وہ جو نیوکلیوٹائڈ کے سیکوینسز ہیں جس میں 73,000 یا مے بی ایون ملین انٹریز ہیں، اور آپ کے پاس 2 سیکوینسز ہیں، دونوں تقریباً ملین کیریکٹرز کے بنے ہوئے ہیں وہ CGAT سے، اور آپ ان میں ایرر ڈسٹینس نکال رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے یہ میٹرکس جو ہے یہ کتنا بڑا ہو جائے گا۔ یہ n اسکوئر کے حساب سے ملین اسکوئر بن جائے گا۔ اب آپ کو تھوڑا سا یہ سوچنا پڑے گا کہ اتنی میموری جو ہے یہ میں کہاں سے لاؤں؟ ٹھیک ہے، کمپیوٹر میں آپ کو مل تو جائے گی، اور بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ورچوئل میموری سے آپ فزیکل میموری سے بھی زیادہ میموری حاصل کر لیتے ہیں۔ خیر، یہ ورچوئل میموری کی باتیں جو ہیں یہ لگتا ہے کہ ہم آپریٹنگ سسٹمز کی طرف چلے گئے، لیکن یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ بالکل شروع میں جب ہم نے الگوریدم کے انالیسز کی بات کی تھی تو وہاں پہ ٹائم اور اسپیس دونوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم الگوریدمز ایسے بنائیں گے یا بنانے کی کوشش کریں گے اور بلکہ بعد میں استعمال کریں گے جو کہ رننگ ٹائم کے لحاظ سے ایفیشینٹ ہے اور اسپیس کے لحاظ سے بھی ایفیشینٹ ہے۔ یہ نہ ہو کہ رننگ ٹائم تو وہ آرڈر n ہے، لیکن اسپیس ریکوائرمنٹ یعنی کہ میموری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم وہ پوری ہی نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہاں پہ میں اس حوالے سے کہ یہ جو جینیٹک انکوڈنگ والی بات ہم نے کی تھی کہ جینز یا ان میں جو DNA مالیکیولز ہوتے ہیں ان میں یہ ایڈڈ ڈسٹینس یا لانگسٹ کامن سب سیکوینس الگوریدمس استعمال ہوتے ہیں، اصل میں وہاں پہ چونکہ یہ میٹریسز جو ہیں یہ بہت بڑے بنتے ہیں، تو جس طرح ہم نے یہ ایڈڈ ڈسٹینس فارمولیٹ کی پرابلم، یعنی کہ وہ ریکرنس ریلیشن بنائی، اس کی سولوشن پھر اس طرح میٹرکس بیس نہیں کرتے، اس کے اور طریقے زیادہ ایفیشینٹ موجود ہیں۔ لیکن وہاں پہ بھی یہ ایڈڈ ڈسٹینس والا جو کانسیپٹ ہے یا یہ جو ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک کافی کارآمد اسٹریٹجی ہے۔ دوسری یہ بات کہ ہم الگوریدمس کے حوالے سے ڈائنامک پروگرامنگ میں وہ الگوریدم کیا ہے، وہ ایک لحاظ سے یہ فن سمجھ لیں کہ ایک پرابلم کو لے کے اس کے لیے ہم نے یہ جو ریکرنس ریلیشن بنائی، اگر آپ غور کریں تو یہ ریکرنس ریلیشن ہی الگوریدم ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے کہ فار ایگزامپل یہ ایڈڈ ڈسٹینس یا بقیہ مثالیں جو ہم بعد میں کریں گے ان میں آپ کو لگے گا کہ جیسے ہی یہ ریکرنس ریلیشن بنی اور ٹھیک بنی تو ہمارے پاس اس پرابلم کا ایک الگوریدم بن گیا، اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے ہم انالیسس بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہ پرابلم سے وہ ریکرنس ریلیشن بنانا جو ہے ایک فن ہے، اس کے لیے مہارت درکار ہے، اس کے لیے پریکٹس چاہیے، اور مثالیں آپ کے سامنے کافی موجود ہیں۔ خیر، اب آئیے ایک دوسری مثال ڈائنامک پروگرامنگ کی، وہ ہے چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن۔ میں پہلے اس پرابلم کی ڈیفینیشن اور اس کی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد چونکہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس پرابلم کا جو حل ہوگا وہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی استعمال کر کے ہی ڈھونڈیں گے، اور پھر میں آپ کو وہ الگوریدم یا وہ ریکرنس ریلیشن جو ہم بنائیں گے اس کو سالو کر کے دکھاؤں گا۔
Suppose we wish to multiply a series of matrices A1 multiplied by A2 سے لے کے AN, یعنی کہ آپ کے پاس یہ N میٹریسیز ہیں اور ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. یہ N جو ہے سمجھے ذرا بڑا ہے, یہ نہیں کہ 1 2 3 ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ N کی ویلیو اگر 4 5 6 بھی ہو تب بھی یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے efficient میتھڈ کی تلاش ضروری ہو جاتی ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ, یا پرابلم اسٹیٹمنٹ وہ یہ کہ آپ کے پاس یہ جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن موجود ہے, ان واٹ آرڈر should the matrix multiplication be done? A P by Q matrix A can be multiplied with a Q by R matrix B, and the result will be a P by R matrix C. اور یہ جو C میٹرکس ہے اس کی ایک ایک انٹری جو ہے CIJ وہ ایکچولی سم ہوتی ہے AIK ملٹیپلائڈ بائی BKIJ. یہ جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن والی بات میں نے لکھی ہے میرے خیال میں آپ کو یہ معلوم ہوگی, یا پچھلے کورسز میں یا میتھمیٹکس میں یہ دیکھ چکے ہیں میٹریسیز. اور اگر آپ نے میٹریسیز کو فرض کریں 2 میٹرکس جو ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک کے نمبر آف کالمز جو ہیں وہ دوسری کے نمبر آف روز کے برابر ہونے چاہیے, یعنی کہ P بائی Q ملٹیپلائی بائی Q بائی R. یہ دیکھا اندر QQ آ جاتا ہے جس سے آپ کو P بائی R میٹرکس ملتا ہے. بلکہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں ہوتا یہ ہے, یا ایک طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ ہے کہ آپ پہلے والے میٹرکس کی ایک رو لیتے ہیں جو کہ اصل میں پھر ایک رو ویکٹر کہلاتا ہے, اور دوسرے میٹرکس کا ایک پورا کالم لیتے ہیں جو کہ پھر کالم ویکٹر بن جاتا ہے. آپ ان دونوں ویکٹرز کو, ایک رو ویکٹر اور ایک کالم ویکٹر کو آپس میں ملٹیپلائی جب کرتے ہیں تو اس کو بائی دا وے انر پروڈکٹ بھی کہا جاتا ہے, تو آپ کو ایک نمبر ملتا ہے. اس نمبر کو آپ سی میٹرکس میں IJ پوزیشن پہ لوڈ کر دیتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن, اس کی ڈیفینیشن اور یہ کرتے کیسے ہیں یہ آپ پہچان گئے ہوں گے. یہاں پہ معاملہ اصل میں صرف 2 میٹریسیز کو ملٹیپلائی کرنے کا نہیں ہے, یہاں پہ ہم نے 2 سے زیادہ میٹریسیز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ P بائی Q جو ہے وہ Q بائی R سے ہی ملٹیپلائی ہو سکتا ہے, یہ شرط, یہ کنڈیشن جو ہے یہ تھرو آؤٹ A1 A2 سے لے کے AN میٹریسیز جو ہیں ان پہ لاگو ہوگی, ورنہ یہ ملٹیپلیکیشن ہو نہیں سکتی. اب اس کنڈیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور میٹرکس کی ڈیفینیشن, میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں. There are P times R total entries in C and each takes order Q time to compute. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سم میں نے بتائی یہ اصل میں یہ A کا دیکھیں رو ویکٹر, یعنی کہ I تو کانسٹنٹ ہے یہاں پہ, یہ K ویلیو جو ہے یہ چینج ہو رہی ہے, یعنی کہ I اگر I فار ایگزامپل 2 ہے تو K 1 2 3 4 5 دیکھیے اس کی کالمز چینج ہو رہے ہیں جہاں تک A کی رو کا تعلق ہے, اور اسی طرح B جو کالم ہے اس میں دیکھیے K پہلے آیا تو یہ وہ کالم ہوا. البتہ اگر آپ یہ ملٹیپلیکیشنز AIK ٹائمز BKJ جو کہ سمپلی 2 نمبرز ہیں ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ ٹوٹل Q ہیں, یعنی کہ آپ کو یہ ملٹیپلیکیشن کرنے کے لیے آرڈر Q ٹائم چاہیے, اور اس بنا پہ آپ صرف ایک C انٹری IJ جو ہے اس کو کمپیوٹ کرتے ہیں, اور اس بنا پہ ٹوٹل انٹریز بنی یا ٹوٹل نمبر آف ملٹیپلیکیشنز بنی P ٹائمز Q ٹائمز R, یعنی کہ آپ کے پاس 2 میٹریسیز اگر P بائی Q اور Q بائی R ہیں تو دونوں کو ملٹیپلائی کرنے کی خاطر جو ٹوٹل نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ہیں وہ P ٹائمز Q ٹائمز R ہیں. یہاں پہ اب ذرا مثال سے آپ کو اس پرابلم کی ذرا واضح ہو جائے گی کہ یہ پرابلم ہے کیا, اور پھر ہم کیا چیز جو ہے جو ہم ایفیشینٹلی کرنا چاہتے ہیں.
Consider the case of 3 matrices. 3 matrices لیں, ان میں A1 جو ہے وہ 5/4 ہے, A2 جو ہے وہ 4/6 ہے, اور A3 جو ہے وہ 6/2 ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ ان تینوں کو اگر میں ملٹیپلائی کروں تو 5/4 ٹائمس 4/6 ٹائمس 6/2, اگر آپ یہ انر نمبرز کو دیکھیں تو پہلے کیس میں 5/4 ٹائمس 4/6 ہے تو یہ ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح یہ جو 4/6 ہے یہ 6/2 سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے, کیونکہ دونوں میں کالمز اور روز جو ہیں وہ 6 ہیں. اچھا, اب جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن ہے اس کو میں اس کیس میں, اس مثال میں 2 طریقے سے کر سکتا ہوں, یعنی کہ A1 ٹائمس A2 ٹائمس A3, یا A1 ٹائمس A2 ٹائمس A3. میٹرکس ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ایسوسیٹیو ہے, وہ کمیوٹیو نہیں ہے. یہاں پہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس چوائس ہے کہ میں A1 کو A2 سے ملٹیپلائی کروں, اور پھر اس کے نتیجے میں جو میٹرکس بنے گا, بائی دا وے وہ کیا ہوگا یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ A1 اور A2 کو جب ملٹیپلائی کیا تو 5 ٹائمس 4 ٹائمس 4 ٹائمس 6 سے 5 ٹائمس 6 سائز کا میٹرکس بنے گا, جو کہ اب شیورلی A3 سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے کیونکہ A3 جو ہے وہ 6/2 ہے. اسی طرح میں A1 کو نہیں بلکہ پہلے A2 اور A3 کو ملٹیپلائی کرتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں جو میٹرکس بنے گا وہ کیا ہوگا 4/6 ٹائمس 6/2 یعنی کہ 4/2, اور وہ پھر یقیناً 5/4 A1 جو ہے اس سے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. البتہ جو چیز میں آپ کے سامنے اب پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو C میٹرکس ہے اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے آپ کو P ٹائمس Q ٹائمس R اتنی ملٹیپلیکیشنز کرنی پڑتی ہیں, تو اس حساب سے اب یہاں پہ یہ ذرا میٹرکس ملٹیپلیکیشن کاؤنٹ کریں. اگر A1 ٹائمس A2 پہلے کرتے ہیں تو نمبر آف ملٹیپلیکیشنز اس کی کتنی ہوئی 5 ٹائمس 4 ٹائمس 6, اور اس کے نتیجے میں جو میٹرکس بنے گا اس کو آپس میں ملٹیپلائی کرنے کے لیے A3 کے ساتھ 5 ٹائمس 6/2 درکار ہوگی نمبر آف ملٹیپلیکیشنز, اور اگر یہ آپ ویلیوز ملٹیپلائی کریں اور ان کو سم کریں تو آپ کے پاس آئے 180. البتہ اگر میں A1 کو فی الحال نہیں ملٹیپلائی کرتا, A2 اور A3 کو کرتا ہوں, تو پھر دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ٹوٹل A1 کو A2 اور A3 سے ملٹیپلائی کرنے کی خاطر جس میں آرڈر A2 اور A3 پہلے آئے, تو دیکھیے نمبر آف ملٹیپلیکیشنز 88 ہیں, تقریباً آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہیں. 180 کا کم 90 ہے, تو ایک لحاظ سے یہ آدھی سے ذرا سی کم ہوگی, لیکن 3 میٹریسز میں آپ کو اتنا فرق نظر آیا. یہ چھوٹی سی مثال سے میرے خیال میں آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ کس طرح اگر ہم میٹرکس ملٹیپلیکیشن ان 3 کی مختلف طریقے سے کریں, یعنی کہ وہ جو دوسرا طریقہ تھا, تو ہمارے پاس کتنی سیونگز ہوتی ہے ملٹیپلیکیشن کی. یہاں پہ چلے ٹھیک ہے 180 کی بجائے صرف 88 ہو رہی ہیں, لیکن یہ سوچئے کہ کسی کمپیوٹر پروگرام میں یہ 3 میٹریسز جو ہیں یہ بار بار ملٹیپلائی ہوتے ہیں کسی وجہ کی بنا پہ, مے بی 1 منٹ میں ہزاروں دفعہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. اگر یہ ملٹیپلیکیشن میں پہلے طریقے سے کروں جس میں 180 نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ہیں, تو وہاں پہ کتنا ٹائم درکار ہوگا, اور اگر میں دوسری طرح کروں جس میں 88 ہیں تو کتنا ٹائم درکار ہوگا. کچھ لگتا ہے کہ دوسرے طریقے سے تقریباً آدھا وقت درکار ہوگا. اب اگر وہ پروگرام پہلے طریقے سے 2 گھنٹے میں چلتا ہے تو اس طرح وہ 1 گھنٹے میں چلے گا. یہ کافی سیونگز ہیں, اور چانسز ہیں کہ اگر یہ پروگرام جو ہے زیادہ چلے تو یہ سیونگز جو ہیں یہ کافی زیادہ ہو سکتی ہیں. خیر, جو ہماری پرابلم ہے, جو ہماری پرابلم سٹیٹمنٹ ہے, وہ کچھ اب یوں بن رہی ہے کہ اس طرح ہمارے پاس میٹریسز ہوں گے جن کو ہم ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں, اور ہم ایک ایفیشنٹ طریقہ ڈھونڈنا ہے جن کے ذریعے ہم میٹریسز کو باری باری آپس میں ملٹیپلائی کریں گے. یہ ضرور کہ ہم ایک وقت میں 2 میٹریسز کو ہی ملٹیپلائی کریں گے, اور اس کے نتیجے میں پھر ہم بقیہ ملٹیپلیکیشنز بھی اسی طرح 2 کر کے بناتے جائیں گے. ابھی ہم
فی الحال اس پرابلم کی فارمل ڈیفینیشنز کی جانب جا رہے ہیں، تو آئیے وہ پہلے مکمل کر لیں. There is considerable savings achieved even for this simple example. یہ جو 3 matrices والی تھی. In general, however, in what order should we multiply a series of matrices A1, A2 through AN? یعنی کہ آپ کے پاس اگر صرف 3 نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ بات میں نے کہی تھی ابھی کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن از این ایسوسیٹیو بٹ ناٹ اے کمیوٹیو آپریشن. یعنی کہ جس طرح میں نے دکھایا کہ A1 ٹائمس A2 ٹائمس A3 میں A1 ملٹیپلائی بائی A2 A3 کر سکتا ہوں، یا A1 ٹائمس A2 پھر ملٹیپلائی بائی A3 کر سکتا ہوں، لیکن یقیناً A1 ٹائمس A2 is generally not equal to A times A1. یعنی کہ اگر آپ ان کا آرڈر چینج کر دیں تو پھر یہ ٹرو نہیں ہے. ٹرو اس سینس میں ہے اگر وہ دونوں میٹریسز جو ہیں وہ اسکوئر ہیں. We are free to add parentheses in the above multiplication. یہ جو A1 سے لے کے AN ہے اس میں ہم parentheses لگا سکتے ہیں. But the order of matrices cannot be changed. یعنی کہ ہم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے کہ A1 کو A2 کے بعد میں لے جائیں یا AN کو پیچھے لے آئیں. تو اب یہ فارمل ڈیفینیشن. Given a sequence of matrices A1, A2 through AN and dimensions P0, P1 through Pn, where AI is of dimension Pi minus 1 times Pi, determine the order of multiplication that minimizes the number of operations. اچھا یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں جو میں نوٹیشن استعمال کر رہا ہوں اس کو بھی آپ سمجھ لیں. میرے پاس n میٹریسز ہیں A1 through AN. ہر ایک کی ڈائمینشن ہے. A1 کی اپنی ڈائمینشن ہے، نمبر آف روز نمبر آف کالمس P ٹائمس Q. اسی طرح A2 جو ہے اس کی بھی نمبر آف روز نمبر آف کالمس ہیں، اور اسی طرح بقیہ میٹریسز. البتہ میں بعد میں جیسے کہ آپ دیکھیں گے ان ڈائمینشنز کو ایک خاص طریقے سے لکھتا ہوں اور اس کے لیے میں یہ پیز استعمال کروں گا. اس حساب سے جو ڈائمینشنز ہیں وہ P0 سے Pn تک ہوں گی، اور AI میٹرکس جو ہے اس کی نمبر آف روز Pi-1 اور اس کے نمبر آف کالمس جو ہیں وہ Pi ہوں گے. تو اس بنا پہ اگر آپ A1 کو لیں تو اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ P0 اور P1 ہوں گی. یعنی کہ اگر A1 جو ہے وہ 4/2 میٹرکس ہے، یعنی کہ 4 روز اور 2 کالمس ہیں، تو اس بنا پہ P0 کی ویلیو 4 ہے اور P1 کی ویلیو 2 ہے. اب اس نے چونکہ ملٹیپلائی ہونا ہے A2 کے ساتھ، تو A2 جو ہے وہ 2/something ہونا چاہیے. فرض کریں 2/6 ہے، تو P1 جو ہے A2 کا وہ تو 2 ہی ہوا. البتہ اس کی جو دوسری ڈائمینشن ہے وہ P2 بنے گی، وہ اب 6 ہو جائے گی. تو اس نوٹیشن سے میرے پاس یہ سیٹ آف پیز بھی آ جائیں گے جن کا سائز دیکھیے ایک زیادہ ہے، وہ P0 سے میں شروع کر رہا ہوں. تو اس نوٹیشن کی بنا پہ determine the order of multiplication that minimizes the number of operations. یہ ہے اب پرابلم اسٹیٹمنٹ کہ آپ کے پاس میٹریسز ہیں، ان کی ڈائمینشنز کو میں نے ایک خاص طریقے سے یہ P ویکٹر جو ہے اس میں آپ کو دے دی، P0 سے لے کے Pn تک. اس کو لے کے اب آپ مجھے کسی طریقے سے بتائیے کہ یہ میٹریسز جو ہیں یہ کس آرڈر میں، پیئر وائز آرڈر سمجھیں، میں ملٹیپلائی کروں کہ آخر میں جو نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ہیں وہ کم سے کم نکلے. تو ایک لحاظ سے یہ آپٹمائزیشن پرابلم بھی ہے. یعنی کہ میرے پاس آپ دیکھیں گے کہ کافی چوائسز ہیں، ان چوائسز میں سے جو مجھے سب سے منیمم ویلیو دیتی ہے نمبر آف ملٹیپلیکیشنز کی، اس کو ڈھونڈو. اب یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ پرابلم آپ کیسے حل کریں گے، میں ابھی آپ کو بتاتا نہیں کہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ سے کیسے حل ہوگی. آپ یہ بھی ذہن سے نکال دیں کہ یہ ڈائنامک پروگرامنگ سے ہوگی. آپ اس کو کیسے حل کریں گے؟ شاید ذہن میں یہ بات آئے کہ جس طرح میں نے آپ کو وہ چھوٹی سی مثال دکھائی تھی جس میں میں نے پرنتھسیز لگائیں
پہلے A1 A2 کے ارد گرد اور پھر A3 سے ملٹیپلائی کیا، اور دوسرے میں میں نے A2 A3 کے ارد گرد پرنتھسیز لگائیں اور پھر A1 سے ملٹیپلائی کیا، تو کیوں نہ یہی کاروائی آپ یہ سارے میٹریسیز جو ہیں ان کے ساتھ کریں. مے بی A1 کو علیحدہ کر دیں اور A2 سے AN جو ہیں ان کو پہلے ملٹیپلائی کریں. ان کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے A2 کو علیحدہ کر دیں اور A3 سے AN کو آپس میں ملٹیپلائی کریں. یا آپ یہ شاید سوچیں کہ کیوں نہ میں اس کے 2 حصے کر دوں اس پوری ملٹیپلیکیشن کا. شاید ایسا بھی ممکن ہو، لیکن میں دونوں باتوں کو سامنے رکھتا ہوں اور ہم پروف کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ طریقہ کر تو ہم سکتے ہیں، یعنی کہ یہ جو پرنتھسیز ہیں ان کی ہم ویریشنز ٹرائی کریں، اس کے نتیجے میں جواب آئے گا. لیکن وہ جواب ڈھونڈنے کے لیے خاص طور پہ اگر n کی ویلیو بڑی ہے تو بہت زیادہ مدت درکار ہوگی ٹائم کے حساب سے، اور اگر آپ وہ ہاتھ سے کرنے لگ پڑے تو پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، شاید عمر گزر جائے. یہ جواز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے یہ واضح ہوگی بات کہ ٹھیک ہے وہ الگوریتمکلی تو ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن ایز اے پریکٹیکل اسٹریٹجی وہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ دیکھیے، if there are n items, there are n minus ways in which outermost pair of parentheses can be placed. تو یہاں پہ وہ parentheses والی کاروائی آپ کرتے ہیں جس میں دیکھیے میں نے A1 کو تو علیحدہ کیا اور A2 سے لے کے AN جو ہیں ان کو میں نے ایک علیحدہ سیٹ آف parentheses میں ڈال دیا. اگر میں یہ نہیں چاہتا تو پھر میرے پاس دوسری چوائس ہے کہ A1 A2 کو میں علیحدہ ملٹیپلائی کروں اور A3 سے AN جو ہیں ان کو میں کسی طریقے سے علیحدہ ملٹیپلائی کروں، یا جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں A1 A2 A3 کو علیحدہ کر دیتا ہوں اور A4 سے لے کے AN کو علیحدہ ملٹیپلائی کرتا ہوں. اور یوں میرے پاس چوائسز کتنی بنی؟ آخری چوائس بھی دیکھ لیجئے کہ A1 سے لے کے AN-1 میٹریسیز کو میں نے علیحدہ کیا اور AN کو میں نے علیحدہ کر دیا. یہ میرے پاس N-1 ویز ہیں جس میں صرف یہ سیٹ آف پرنتھسیز لگا سکتا ہوں. لیکن آپ غور سے اگر دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ فرض کریں میں یہ پہلی لائن لیتا ہوں جس میں A1 کو علیحدہ کیا اور A2 سے لے کے AN جو ہے ان کو میں نے علیحدہ کیا، تو اب اگر میں A2 سے AN کو لوں اور ان میں پرنتھسیز اسی طرح لگاؤں، یعنی کہ ایز اف یہ ریکرسولی میں جو اسٹریٹجی ہے اس کو اپلائی کروں، تو A2 کو علیحدہ کروں اور A3 سے AN کو علیحدہ کروں، یا A2 اور A3 کو اکٹھا رکھوں اور A4 سے لے کے AN کروں، تو وہاں پہ کتنے نمبر آف ویز ہیں؟ N-2. یہ کاروائی آپ بقیہ جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسری لائن میں بھی میں یہی کر سکتا ہوں کہ A1 A2 ایک طرف ہیں اور A3 سے AN جو ہیں وہاں پہ میں کتنے طریقے سے ان کو فردر کر سکتا ہوں سپلٹ؟ N-3 ویز. تیسری لائن پہ جائیں تو یہ جو A4 سے AN ہے ان کو میں N-4 ویز میں کر سکتا ہوں. اب اس سے حاصل یہ ہوا کہ once we split just after the kth matrix, we create two sublists to be parenthesized, one with K and the other with N-K matrices. اور یہ میں نے اب آپ کو دکھائی ہے یہ جو سب لسٹس ہیں دو، کہ A1 سے لے کے A تک ایک سب لسٹ بنی اور K+1 سے لے کے AN تک بنی. اور جو ابھی سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی اس میں نے K کی ویلیو 1، K کی ویلیو 2، پھر 3، پھر 4 اس طرح کر کے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اصل میں یہ جو K کی چوائسز ہیں ان کی بنا پہ میرے پاس N-1 ویز آئے. اب جب یہ سپلٹ ہم نے ایک کر لی تو ان کے یہ جو دو حصے ہیں ان کو بھی میں اسی طرح ہی کنسیڈر کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ وی کین کنسیڈر all the ways of parenthesizing these two. Since these are independent choices, if there are L ways of parenthesizing the left sublist and R ways of parenthesizing the right sublist, the total number is L times R. یہ ذرا نوٹ کیجئے، میرے پاس دو لسٹس ہیں، ایک 1 سے K تک اور دوسری K+1 سے N تک میٹریسیز کی.
تو اگر میں لیفٹ والی جو ہے اس کو فردر ایل ویز میں پرنتھسائز کر سکتا ہوں اور دوسری جانب جو دوسری سب لسٹ ہے اس کو آر ویز میں کر سکتا ہوں, تو ٹوٹل نمبر آف ویز یہ 1 through n جو ہیں وہ بنے L times R. البتہ اس مثال سے یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ میں ایک سپلٹ نہیں کنسیڈر کر رہا کہ ایک k کی ویلیو لیتا ہوں. یہ وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات نہیں کہ سمپلی کوئی k چن لو, اس سے دو لسٹ بناؤ اور دونوں کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرو اور ان کو کمبائن کر لو. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو مثال کے ذریعے بتایا تھا کہ k جو ہے وہ 1 بھی ہو سکتا ہے, k 2 بھی ہو سکتا ہے, اور آل دا وے وہ دیکھا آپ نے کہ اے این علیحدہ اور اے 1 سے لے کے n-1 میٹریسیز ہیں وہ علیحدہ. تو اس بنا پہ بات ظاہر ہے کہ k جو ہے وہ ویری کر سکتا ہے. تو بعد میں جیسے کہ ہم دیکھیں گے وہ k کی کون سی ویلیو ہے جس کی بنا پہ یہ جو L اور R ہیں ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن سے جو نمبر ملے گا وہ کم سے کم ہو. یعنی کہ نمبر آف آپریشنز جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں جو ملٹیپلیکیشن آف ایلیمنٹس ہوتی ہے وہ ان دونوں سب لسٹس میں ٹوٹل کچھ بنیں گے, اور ان دونوں کو جب ہم آپس میں ملٹیپلائی کر کے فائنل نمبر نکالیں گے وہ منیمم نکلے گا کسی خاص k ویلیو کی وجہ سے. وہ k ویلیو کیا ہوگی وہ اب ہم انفارچونیٹلی ڈیوائڈ اینڈ کانکر سے نہیں تلاش کر سکتے. ہمیں بعد میں جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ دیکھیں گے تمام k ویلیوز ٹرائی کرنی پڑیں گی اور ان میں سے جو منیمم ہمیں ملے گی اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے. خیر, یہ میں نے الگوریدم ایک لحاظ سے آپ کو پوری طرح بتانا بھی شروع کر دیا. البتہ جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ الگوریدم بھی صحیح ہے, اس میں غلطی نہیں ہے. یعنی کہ آپ k کی ویلیو 1 رکھیں, پرنتھیسز ٹرائی کریں, اور اس کے بعد جو سب لسٹ بنتی ہیں اس کے اوپر یہی اسٹریٹجی ریکرسولی لگائیں. یعنی کہ وہ n-2 ویز ٹرائی کریں اور اسی طرح n-3 ویز اینڈ سو آن. اگر آپ یہ کریں تو پھر ٹوٹل کتنا ٹائم درکار ہے, اس الگوریدم کو بھی ہم اینالائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس سے ہمیں کیا ملتا ہے. اس کی خاطر آئیے کہ جو ہم کاروائی کر رہے ہیں کہ ہم A1 سے لے کے AN میٹریسیز کی جو پروڈکٹ ہے اس کو سپلٹ کرتے ہیں. البتہ چونکہ k جو ہے وہ ایک ویلیو نہیں بلکہ ساری ٹرائی کرنی پڑتی ہیں, تو ہمارے پاس ایک ریکرنس ریلیشن سامنے آ جاتی ہے. جیسے کہ میں نے لکھا ہے دس سجیسٹس دا فالوئنگ ریکرنس فار Pn. یہاں پہ Pn کیا چیز ہے, تو ٹوٹل نمبر of different ways of parenthesizing n items. اب یہاں پہ میں میٹریسیز بھی نہیں کہہ رہا, میں تو بلکہ آئٹمس پہ چلا گیا ہوں, لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ آئٹمس اصل میں میٹریسیز ہیں. تو جیسے کہ میں نے وہ L اور R والی بات کی ہی تھی, یہاں پہ اب اصل میں L جو ہے وہ Pk بن گیا اور R جو ہے وہ Pn-k ہے. یہ خیال رہے کہ P is the number of ways of parenthesizing. یہ وہ نمبر آف میٹرکس یا ایلیمنٹ ملٹیپلیکیشن نہیں جس کو ہم منیمائز کر رہے ہیں, یہ سمپلی نمبر آف ویز آف پرنتھسائزنگ n آئٹمس ہے. یہاں پہ یہ ریکرنس کیا ہے کہ اگر n کی ویلیو 1 ہے, یعنی کہ آپ کے پاس لیٹ سے ایک ہی میٹرکس ہے, تو اس کو تو آپ ایک ہی طریقے سے پرنتھسائز کر سکتے ہیں, ایک لیفٹ پہ ڈالیے اور ایک رائٹ پہ ڈال دیجیے. البتہ اگر n کی ویلیو 2 یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے پاس یہ پاسبلٹیز ہیں جو کہ یہ سم انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ آپ k1 لیں تو آپ کے پاس نمبر آف ویز بنے P1, اور P فرض کریں n کی ویلیو 2 یا 3 ہے تو 3-1. اسی طرح آپ k2 لیں تو پھر بنتی ہے P2 اور Pn-2. اب یہ چونکہ نمبر آف ڈفرنٹ ویز ہے اور ہم ٹوٹل نمبر آف ویز نکال رہے ہیں, تو اس لیے میں نے یہ Pk ٹائمز Pn-k کو سم کیا ہے k1 سے لے کے n-1 تک. یہ ریکرنس اب کیسے سالو کریں؟ خیر, یہاں پہ میں اس کو سالو نہیں کروں گا بلکہ میں ایک ریزلٹ استعمال کروں گا, اور وہ ریزلٹ ہے کہ یہ جو Pn ریکرنس ہے دس از ریلیٹڈ ٹو اے فیمس فنکشن ان combinatorics called the Catalan numbers. Catalan numbers are related to the number of different
binary trees on n nodes. Catalan number is given by the formula Cn. یہ یہاں پہ کمبینیشن ہے, یہ کیٹلان نمبر n, اس کی جو ویلیو اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو یہ ہے 1/n+1 اور پھر کمبینیشنز 2n ایلیمنٹس میں سے n ایلیمنٹس لے لیں تو اس سے جو بھی آپ کو نمبر آف کمبینیشنز بنتی ہے وہ یہاں پہ لگا دیں. یہ ذرا دو باتیں دوبارہ دیکھ لیجئے کہ پہلی بات کہ یہ جو پی این کی ویلیو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے, یعنی کہ ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنا ہے, تو میں آپ کو وہ سولوشن نہیں دکھا رہا بلکہ میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھا دوں گا, اور وہ ریزلٹ جو ہے وہ کامبینیٹورکس, یہ کامبینیٹوریل الگوریدمس کیا ہوتے ہیں یا کامبینیٹورکس کیا ہے, یہ آپ ڈسکریٹ میتھ میں بھی دیکھ سکے ہیں, بلکہ وہ ایک قسم سے کامبینیٹورکس کا کورس تھا. وہاں پہ ایک ریزلٹ ہے یا نمبرز ہیں جن کو کیٹلان نمبرز کہا جاتا ہے, یہ ایک صاحب کا نام ہے. اور دوسری یہ بات جو کہ شاید آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ کیٹلان نمبرز آر ریلیٹڈ ٹو دا نمبر آف ڈفرنٹ بائنری ٹریز آن n نوڈز. یہ ذرا بائنری ٹری والی بات سوچئے, اگر میں آپ کو n آئٹمز دوں, فرض کریں وہ نمبرز ہیں یا نام ہیں یا ٹیلی فون نمبرز ہیں, اور فرض کریں وہ سارے ڈسٹنکٹ ہیں, یونیک ہیں, یعنی کہ ڈپلیکیٹس نہیں, تو اس سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بائنری ٹری بناؤ. بائنری سرچ ٹری نہیں, نہ ہی میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بیلنس ٹری بنائیں, سمپلی یہ کہ بائنری ٹری بنائیں. بائنری ٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ایک روٹ ہے, روٹ کا ایک لیفٹ چائلڈ ہے اور رائٹ چائلڈ ہے. اسی طرح جو لیفٹ چائلڈ ہے اس کی بھی فردر ریکرسولی اگر آپ ڈیفینیشن اپلائی کریں اس کا بھی لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. اور آخر میں نیچے جانے پہ آپ کے پاس ایسے نوڈز آ سکتے ہیں جس میں کہ لیفٹ چائلڈ نہیں یا میں بھی رائٹ چائلڈ نہیں. یا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ اس پرابلم میں اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ضروری نہیں کہ جو انر نوڈز ہیں ان کے ہمیشہ لیفٹ اور رائٹ چلڈرن ہوں. اب اگر یہ چیز آپ سامنے رکھیے تو ذرا سوچئے کہ کتنے طریقوں سے آپ بائنری ٹریز بنا سکتے ہیں. اس کا حل کچھ یوں ہے, ہم تھوڑی سی گفتگو اس سلسلے میں کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے روٹ ہے بالکل اوپر, اس کے لیے آپ کے پاس کتنی چوائسز ہیں, n, کیونکہ آپ کے پاس n نمبرز یا n ایلیمنٹس ہیں. جب وہ آپ نے چن لی تو اب اس کا فرض کریں آپ ایک لیفٹ چائلڈ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کی خاطر اب آپ کے پاس کتنی چوائسز ہیں, n-1. اگر آپ اسی روٹ کا اب رائٹ چائلڈ بنانا چاہتے ہیں کسی کو تو آپ کے پاس کتنی چوائسز ہیں, n-2. اب آپ روٹ کے لیفٹ جو چائلڈ ہے اس کو لیں, اس کا اگر آپ لیفٹ چائلڈ بنانا چاہیں تو پھر آپ کے پاس کتنی چوائسز ہیں, n-3. میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو وہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ ہر لیول پہ ہر نوڈ کے لیے لیفٹ یا رائٹ یا دونوں چلڈرن اگر آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں تو آپ کے پاس چوائسز جو ہیں وہ n-1 یا n-2 یا n-3 اور یوں قدرے کم ہوتی جاتی ہیں جیسے جیسے نوڈز جو ہیں وہ ٹری میں لگتے جاتے ہیں. اب یہاں سے سوچئے کہ ٹوٹل نمبر آف بائنری ٹریز پر کتنے بنے. یقیناً ان ساروں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں اور اس کے نتیجے میں جو حاصل ہوگا ایکسپریشن وہ جو ہے یہ کیٹلان نمبرز جو ہیں اس کے ایکسپریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. وہ میں گفتگو اب اس طرف بالکل نہیں لے جانا چاہتا, میں یہ بات یہیں بس کہہ رہا ہوں یا ختم کر رہا ہوں کہ یہ کیٹلان نمبرز جو ہیں ان کے لیے فارمولا ہے, اور یہ فارمولا ہم یہاں پہ نمبر آف ویز آف پیرنتھسائزنگ این ایکسپریشن جس میں میٹرکس ملٹیپلائی ہو رہے ہیں وہاں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. بلکہ بالکل آخر میں اس مثال کی یعنی کہ یہ جو چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں میں آپ کو وہ بائنری ٹری بھی دکھاؤں گا, لیکن وہ صرف ایک ہوگا اور اس کی ایک خاصیت ہوگی. میں سارے بائنری ٹریز آپ کو نہیں دکھاؤں گا. اچھا, اب اگر یہ ریلیشن شپ ہمارے پاس ہے کہ نمبر آف ویز آف پیرنتھسائزنگ این ایکسپریشن آف آئٹمس جس میں یہ آئٹمس ہمارے میٹریسیز ہیں وہ کیٹلان نمبرز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, تو چلو ٹھیک ہے اس ریزلٹ کو استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری وہ جو پی این والی ریکرنس ہے
اس کی سولوشن کیا نکلتی ہے. In particular, Pn is equal to Cn minus 1. اب یہاں پہ وہ ریلیشن شپ ہے کہ اگر آپ کے پاس کیٹلین نمبرز ہیں تو Pn جو کہ نمبر آف ویز آف پیرنتھسائزنگ وہ جو ہمارے میٹریسز ہیں ان کو ہے، تو Pn برابر ہے Cn minus 1 کے، یعنی کہ Cn minus 1 کا آپ فارمولا لیں، اس میں n minus 1 ڈالیں تو آپ کے پاس Pn کی ویلیو آ جائے گی. یہ اب میں نے آپ کو اسٹریٹ اس ریکرنس ریلیشن کی سولوشن دکھا دی. اب اگر کیٹلین نمبرز کو آپ لیں اور وہ جو میں نے ایکسپریشن دکھایا تھا 1/n plus 1 times 2n items taken n at a time، وہ جو کمبینیشن تھی، اگر آپ اس کو سالو کریں تو وہ ایز این ایکسپریشن بنتی ہے اومیگا 4 to the n over n to the 3/2، یعنی کہ یہ جو Cn کا جو پالینومیل تو اب نہیں ہے، اصل میں یہاں پہ تو آپ دیکھیے ایکسپونینشیل آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کیٹلین نمبرز ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، n جیسے جیسے بڑھتا ہے تو کیٹلین نمبرز جو ہیں یہ آرڈر یا اومیگا 4n over n to the 3/2، جس میں اگر دیکھا جائے تو ڈومینیٹنگ ٹرم جو ہے یہ 4 to the n ہے، یہ 2 to the n بھی نہیں. اندازہ لگائیے کہ n کی ویلیو اگر 50 ہے تو 4 to the 50 کتنی ہوگی، اور چونکہ Pn جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے Cn minus 1 سے، تو اگر n ہوا 50 یعنی کہ 50 میٹریسز ہیں تو آپ اندازہ لگائیے نمبر آف ویز آف پیرنتھسائزنگ کتنے بنے، آلموسٹ 4 to the 50. 4 کو آپس میں 50 دفعہ ضرب دیجئے، اور اب آپ حساب لگائیے کہ اگر آپ یہ ہاتھ سے کرنے لگ پڑے ایون فار n equal 10، یعنی کہ 4 to the 10 بھی کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، وہ بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا بڑا ہے، تو آپ میرے خیال میں یہی کہیں گے کہ بھئی نہیں، یہ نہ تو میں ہاتھ سے کروں گا اور یقیناً میں اس کو کمپیوٹر پروگرام میں تو کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے دس اپروچ از surely not practical. یہاں پہ اب اگر کوئی پوچھے کہ تم یہ جو مثال ہے یا میٹرکس ملٹیپلائی جو ہم کر رہے ہیں A1 through AN، اس کو اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ پرنتھسیز کو مختلف جگہ لگا کے دیکھو اور جو ان میں سے منیمم نکلے وہ مجھے بتاؤ. یہاں پہ آپ اس کو یہ جو میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ ہے یہ دکھا سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دیکھا ہم نے وہ جو آرڈر نوٹیشن اومیگا نوٹیشن استعمال کی، اس سے جس کو اب آرڈر نوٹیشن کی سمجھ آ گئی وہ فوراً کہے گا کہ یہ الگوریدم تو کنسیڈر بھی نہیں کرنا چاہیے ان ٹرمز آف امپلیمنٹیشن. اب اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر کیا کریں؟ پرابلم تو ابھی موجود ہے، یعنی کہ A1 through AN کو جو ملٹیپلائی آپس میں کرنا ہے اور نمبر آف ملٹیپلیکیشنز جو ہیں ان کو منیمائز کرنا ہے، وہ پرابلم تو ہے. اور جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں، بلکہ ہم ڈائنامک پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں اور یہ مثال ہم ڈائنامک پروگرامنگ کے کھاتے میں ہی کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کی جو سولوشن ہے ڈائنامک پروگرامنگ سے وہ کافی ایفیشینٹ بنتی ہے. تو آئیے اب ہم ڈائنامک پروگرامنگ کو یا اسٹریٹجی کو استعمال کر کے اس پرابلم کے لیے ایک ریکرنس ریلیشن فارمولیٹ کریں گے، جو کہ اس طرح نہیں ہوگی جس میں یہ کیٹلین نمبرز آ رہے ہیں، بلکہ وہ ذرا اسٹریٹ فارورڈ ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمیں ایک الگوریدم مل جائے گا. یاد رہے یہ ریکرنس ریلیشن ہم صرف میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں بنا رہے، ٹھیک ہے ہم اس سے انالیسس کر سکتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ریکرنس ریلیشن ہمیں ایک الگوریدم بتا رہی ہے کہ یا بتائے گی کہ اگر میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس طرح کرو. The dynamic programming solution involves breaking up the problem into sub-problems whose solutions can be combined to solve the global problem. اب ایک لحاظ سے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے ڈائنامک پروگرامنگ اسٹریٹجی کی، کہ اس میں ہم ہمیشہ فارمولیشن کے وقت بھی، کیونکہ فارمولیشن کے نتیجے میں ہمیں ایک سولوشن مل جاتی ہے، تو فارمولیشن میں جو ہم طریقہ رکھتے ہیں کاروائی کا وہ یہ کہ ہم پرابلم کو سب پرابلمس میں بریک تو کرتے ہیں اور پھر ان کی سولوشنز یا ان سب پرابلمس کی ایفیشینٹ سولوشنز
کو لے کے ہم کسی طرح کمبائن کر کے گلوبل پرابلم سالو کر لیتے ہیں. یہ ہم ایٹ ڈسٹینس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح ہم نے باٹم اپ طریقے سے وہ سولوشن اپنی بنائی تھی. اب آئیے ایک تو یہ سب پرابلمس کیسے ہوں گی اور پھر ہم یہ سولوشنز کمبائن کیسے کریں گے, وہ یہ اب دوسری بات کہ لیٹ اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے be the result of multiplying matrices I through J. یہاں پہ اب ذرا نوٹیشن کی بات دیکھیے, اے آئی جے نہیں میں نے لکھا, میں نے لکھا ہے اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس وہ میٹریسیز ہیں, اگر فرض کرے وہ میٹریسیز A1, A2, A3 ہیں, جس میں 1, 2, 3 جو ہے ان کی ڈائمینشنز نہیں بلکہ سمپلی میٹریسیز کا نمبر ہے کہ یہ پہلا, یہ دوسرا, یہ تیسرا, یہ چوتھا. تو اگر میں اے آئی سے لے کے اے جے میٹریسیز اور ان کے درمیان میں جتنے بھی ہیں, آئی جو ہے وہ چھوٹا ہے اور جے بڑا ہے, تو اگر ان ساروں کو آپس میں ملٹیپلائی کروں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, میرے پاس ایک میٹرکس آئے گا. اور یہ اب میں نے بات آپ کو یہ تیسری جو کاروائی آپ کے سامنے پیش کی ہے اس سے واضح ہو جائے گی. It is easy to see that AI dot dot J is a PI minus 1 times PJ matrix. یاد ہے میں نے وہ ڈائمینشنز کے حوالے سے یہ P ویکٹر بنایا تھا, P0 سے لے کے Pn. اب اگر یہ بات آپ سامنے رکھیں اور پھر یہ مثال دیکھیں تو میرے خیال میں سب چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ فرض کریں I جو ہے وہ 3 ہے اور J جو ہے وہ 6 ہے. تو اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کا مطلب ہے A3 ڈاٹ ڈاٹ 6, اور اس نوٹیشن کی بنا پہ اصل میں جو کاروائی ہو رہی ہے وہ یہ کہ A3 ملٹیپلائی بائی A4 ملٹیپلائی بائی A5 ملٹیپلائی بائی A6. اب اگر ان کی ڈائمینشنز بھی آپ سامنے رکھیں پی آئی مائنس 1 پی جے والی بات, تو فرض کریں A3 جو ہے وہ 4/5 ہے, یعنی کہ پی آئی مائنس 1 یعنی کہ P2 جو ہے وہ 4 ہوا, پی آئی جو ہے وہ 5 ہوا. اور دیکھیے A4 کے کیس میں پی آئی 5 دوبارہ آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کی دوسری ڈائمینشن 2. یقیناً میں 4/5 کو 5/2 سے ملٹیپلائی کر سکتا ہوں, جس کے نتیجے میں نکلے گا 4/2. 4/2 میٹرکس جو A3 A4 کو فرض کرے میں پہلے ملٹیپلائی کرتا ہوں, وہ اب 2/8 سے ملٹیپلائی ہو کے مجھے دے گا 4/8 میٹرکس. 4/8 میٹرکس کو اب میں A6 سے اگر ملٹیپلائی کریں جو کہ 8/7 ہے, تو نتیجے میں بالکل آخر میں ان چاروں میٹریسیز کو ملٹیپلائی کر کے میرے پاس ایک میٹرکس بنے گا جو کہ 4/7 ہوگا. اب یہاں پہ یہ بات کہ اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے ہوا A3 ڈاٹ ڈاٹ 6, البتہ یہ پی آئی مائنس 1 اور پی جے کو بھی دیکھیے. A3 کی ڈائمینشن تھی 4, اور چونکہ A3 ہے تو اس کی پہلی ڈائمینشن پیز کے حساب سے P2 بنتی ہے, اور J جو ہے وہ آخری میٹرکس A6 جو ہے اس کی ڈائمینشن ہے 7. اس مناسبت سے یہ جو A3 ڈاٹ ڈاٹ 6 میٹرکس ہے اس کا سائز کیا ہے 4/7, یعنی کہ PI1 ٹائمز PJ میٹرکس. یہ جو I ڈاٹ ڈاٹ J والی بات ہے, اصل میں یہ نوٹیشن میں نے اس لیے انٹروڈیوس کی ہے کہ وہ جو میں سب لسٹ بناؤں گا جس میں وہ K سپلٹ میں نے کی تھی شروع میں, یہ میں وہاں پہ استعمال کروں گا, اور وہ یوں. At the highest level of parenthesization, we multiply two matrices. یعنی کہ ایونچولی اگر ہم A1 کو لے کے A2, A3 سے AN تک ان ساروں کو ملٹیپلائی کریں تو میری نوٹیشن کے مطابق جو فائنل میٹرکس بنے گا 1 through n کا وہ ہوگا A1 ڈاٹ ڈاٹ n. البتہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈائنامک پروگرامنگ میں ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم سب پرابلمس بنائیں جہاں پہ اب یہ K والی بات آئی. تو پہلے تو میں نے وہ K انڈیکیٹ کیا تھا پیرنتھیسیز کے لیے, لیکن اب میں یہ نوٹیشن استعمال کر کے کچھ یوں لکھوں گا
کہ اصل میں یہ جو فائنل میٹرکس A1 ڈاٹ ڈاٹ n ہے یہ دو میٹریسز کو ملٹیپلائی کر کے بنے گا، اور وہ دو میٹریسز کیا ہوں گے؟ A1 ڈاٹ ڈاٹ k اور دوسرا AK+1 ڈاٹ ڈاٹ n، اور یہ وہی بات جو ہم نے Pn میں بھی دیکھی کہ k جو ہے وہ 1 سے لے کے n-1 تک ویری کر سکتا ہے. تو پھر نوٹیشن تو ہم نے رکھ دی کہ بھئی ٹھیک ہے کہ جو بھی ہم سپلٹ کرتے ہیں اس سے جو دو سب لسٹ بنے گی ان دونوں سب لسٹ سے ہمیں فائنلی دو میٹریسز ملیں گے جن کو نوٹیشن سے میں نے یہ لکھ دیا، جس کے نتیجے میں مجھے A1 ڈاٹ ڈاٹ n ملا. The question now is, what is the optimum value of k for the split, and how do we parenthesize the subchains A1 ڈاٹ ڈاٹ k and AK+1 ڈاٹ ڈاٹ n. اب پرابلم کچھ یوں بن رہی ہے کہ ٹھیک ہے اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ یہ جو میٹرکس لسٹ ہے ملٹیپلیکیشن کی اس کو سپلٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو k کی ویلیو ہے یہ آپٹیمل کون سی ہے؟ رینج اس کی 1 سے n-1 ہے، لیکن اس میں آپٹیمل ویلیو کون سی ہے؟ یہاں پہ اب یقیناً ہم پھر وہ نہیں کرنا چاہتے کہ ٹھیک ہے مختلف ویلیوز ٹرائی کرو، جس طرح کہ ہم نے وہ Pn والی بات کی تھی، اور باری باری جو سب لسٹ بنتی ہیں ان میں بھی ساری ویلیوز ٹرائی کرو. وہاں پہ کاروائی کے لحاظ سے ہم کر تو سکتے ہیں، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے تھا کہ وہ ω4n ٹائم الگوریدم بن گیا. لیکن ڈائنامک پروگرامنگ کے حوالے سے ہم اس آئیڈیا کو ابینڈن نہیں کریں گے. ڈائنامک پروگرامنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب پرابلمس بناتے ہیں اور سب پرابلمس کو ایفیشینٹلی سالو کر کے اس میں سے جو ریزلٹس آتے ہیں یا جو ٹائم آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اب ان دو سب پرابلمس کو جوڑ کے فائنل حصہ یا فائنل آنسر نکال لو. یہاں پہ وہ سب پرابلمس A1 ڈاٹ ڈاٹ k اور AK+1 ڈاٹ ڈاٹ n ہیں. تو اب ان کو ہم کیسے ایفیشینٹلی ہینڈل کریں؟ تو آئیے اس سلسلے میں اب ڈائنامک پروگرامنگ کی جو تھنکنگ ہے اس کو دوبارہ اپلائی کرتے ہیں، اور وہ یوں: We cannot use divide and conquer because we do not know what is the optimum k. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہمیں پتا ہوتا تو ٹھیک ہے ہم اس کو استعمال کر لیتے، لیکن یہاں پہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں؟ یہاں پہ ایک لحاظ سے ہم تھوڑی سی ایک ڈم اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں. خیر وہ اتنی بیوقوفی کی بات نہیں، لیکن لگتا ہے کچھ ایسی ہی شاید صورت بنے. بعد میں ہوگا کہ نہیں، اصل میں یہی طریقہ صحیح تھا کہ وی ول ہیو ٹو کنسیڈر آل پاسبل ویلیوز آف k and take the best of them, and we will apply this strategy to solve the sub problems optimally. اب آئیے وہ جو ڈائنامک پروگرامنگ فارمولیشن ہے. We will store the solutions to the sub problem in a table and build the table bottom up. اچھا یہاں پہ یہ جو ٹیبل والی بات ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں پہلے وہ اس ایرر ڈسٹینس کے کیس میں. یہاں پہ اب وہ فارمولیشن چونکہ جنرلی ریکرنس ریلیشن بنتی ہے تو اس کی خاطر فور I greater or equal to 1 and j less than equal to j less than equal to n, let mi comma j denote the minimum number of multiplications needed to compute a I dot dot j, اور اس کی بنا پہ پھر ہم آپٹیمل سولوشن بنائیں گے. فی الحال یہ دو باتیں، ایک یہ کہ ہم سولوشنز نکالیں گے سب پرابلم کی اور اس کا ریزلٹ ہم ٹیبل میں رکھیں گے، اور اس ٹیبل کو کسی طرح ہم باٹم اپ طریقے سے فل کریں گے، اور ایک نوٹیشن کہ ایم آئی جے جو ہے وہ ہماری منیمم نمبر آف ملٹیپلیکیشنز ہوگی. یہاں سے لگتا ہے کہ ہم شاید ایک چھلانگ میں ہی سیدھا اس ریکرنس ریلیشن کی طرف پہنچ گئے. یہ ایم آئی جے والی بات میں نے شروع کر دی، اس میں وہ ٹیبل بھی نظر آ رہا ہے. آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ ایم آئی جے تم نے کیوں لکھا؟
خیر یہاں پہ سمجھیں کہ وہ فن والی بات بھی ہے، یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ جو آئی جے تھا یہ میں نے انٹروڈیوس کیا تھا اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے، یعنی کہ میٹریسیز اے سے لے کے اے جے تک جتنے میٹریسیز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے. اس کے نتیجے میں ایک میٹرکس تو حاصل ہوگا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہی میٹرکس ملٹیپلیکیشن کرنی پڑتی ہے جس میں وہ ایلیمنٹس پی ٹائمز کیو ٹائمز آر والی بات یاد ہے، وہ سی والی وہ شامل ہے. ہم اے آئی ڈاٹ ڈاٹ جے کمپیوٹ کرنے کی خاطر نمبر آف ملٹیپلیکیشنز منیمائز کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جیسے کہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ منیمائزڈ ویلیو ایک ٹیبل میں سٹور کریں گے، کیونکہ آئی اور جے دونوں کو ہم چوز کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے تو یہ کاروائی ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کریں گے. میری تجویز کہ آپ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کی خاطر کتاب میں دیکھیے، وہاں پہ یہ الگوریتم، یہ فارمولیشن موجود ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ آئندہ جب ہم اس کی مثال کریں گے تو واضح بات سامنے آ جائے گی کہ یہ فارمولیشن کیا ہے اور اس کو کیسے سالو کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو امپلیمنٹ کرنے تو پھر کیا کرنا پڑے گا. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.